فرینڈز، اگر آپ کے ہاں کسی کی دعوت ہو یا اگر آپ کا دل چاہے کہ کوئی اسپیشل چیز گھر میں بنائی جائے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ فرینڈز، یہ ریسیپی اکثر شادیوں میں بنتی ہے اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ جی ہاں فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار شادیوں پہ بننے والی ریسیپی شیئر کریں جو ہے کوفتہ آلو کری ود ایگز، جو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے۔ تو آئیں اس ریسیپی کو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیں ہم اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے ہم میٹ بالز یعنی کوفتے تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے مسالہ جو ہم ایڈ کریں گے وہ یہ ہے: 10 سے 15 ہری مرچیں، 2 پیاز آپ نے لینی ہے اور 1 انچ کا ادرک کا پیس، 1 ٹماٹر اور 6 سے 7 آپ نے جو ہے کالی کلووز لینے ہیں اور اس کو بلینڈر میں اس طرح سے پیسز میں کاٹ کے آپ نے ڈال دینا ہے اور اسے بلینڈ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر اب ایک بڑا برتن لیں گے، اس میں میں نے 1.5 کلو قیمہ لیا اور بالکل خشک ہونا چاہیے۔ اس کو میں نے اسٹین کر لیا تھا اور اس میں کوئی پانی نہیں، خون نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں بلینڈ کیا ہوا مسالہ نچوڑ کے آپ نے ایڈ کرنا ہے، پانی والا نہیں ایڈ کرنا ورنہ کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون سالٹ، 1.5 ٹیبل اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر ہاف ٹیبل اسپون آپ نے دھنیا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون بلیک پیپر اور 1 ٹی اسپون آپ نے اس میں کیومن پاؤڈر ایڈ کرنا ہے، 1 ٹیبل اسپون کسوری میتھی اور گراؤنڈ اسپائسز یعنی گرم مسالہ 1 ٹی اسپون۔ اس کو مکس کریں اور اچھا اس کا کلر دینے کے لیے آپ اس میں جو ہے تقریباً 1 ٹی اسپون آپ نے کشمیری لال مرچ ایڈ کرنی ہے۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ گوندھ لیں اور ڈو بنا لیں۔ اور اب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں کوفتے بنا رہی ہوں۔ یہ بالکل خشک قیمہ اس لیے آسانی سے بن رہے ہیں، کہیں سے ٹوٹ بھی نہیں رہے۔ تو اس کو آپ نے اسی میتھڈ سے بنا لینا، دبا کر، اور اس کو اب ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے۔ تو فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ریسیپی کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں۔ تو اب گریوی کا مسالہ بھی بلینڈ کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ 1 انچ کا آپ نے ادرک کا پیس لینا ہے، 5 سے 6 کالی کلووز، 8 سے 10 آپ نے ہری مرچیں، 1 پیاز اور 2 ٹماٹر، اسے بلینڈ کر لیں گے۔ اب ایک بڑے پین میں آپ نے 2 کپ آئل ایڈ کرنا ہے، اسے گرم کر لینا اور جب گرم ہو جائے اس میں 2 کٹے ہوئے چاپ کیے ہوئے پیاز ایڈ کریں، اسے براؤن ہونے دیں۔ جب براؤن ہو جائے تو یہ جو بلینڈ کیا ہوا آپ نے مسالہ ہے اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اسے مکس کر لیں۔ اس میں 1 ٹیبل اسپون اب سالٹ ایڈ کریں اور 1.5 ٹیبل اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون ہلدی، ہاف ٹیبل اسپون کوریانڈر پاؤڈر، کشمیری لال مرچ جو ہے 1 ٹی اسپون، کسوری میتھی 1 ٹیبل اسپون اور ہاف ٹی اسپون اس میں کیومن پاؤڈر، گرم مسالہ یعنی گراؤنڈ اسپائسز 1 ٹی اسپون اور اس کے اندر وائٹ ونیگر 1 ٹیبل اسپون ایڈ کریں۔ فرینڈز، آپ مسالوں کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اور جتنا آپ کھاتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے تقریباً روسٹ کرنا ہے 15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اور اسے کور کر دیں تاکہ اچھی طرح سے سارا مسالہ روسٹ ہو جائے۔ تو اب یہاں پر میں اسے کور کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے۔ اسے کچا نہیں آپ نے رکھنا ورنہ گریوی میں کچا مسالے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہاں 15 منٹ ہو گئے ہیں، یہاں پر یہ اچھی طرح سے روسٹ ہو گیا۔ یہ دیکھیں آئل بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں 1.5 کپ آپ نے جو ہے پانی شامل کرنا ہے۔ اب میجرمنٹس کا ضرور خیال رکھیے گا اور اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، اسے کور کر دیں گے۔ تو یہاں پر پانی جو ہے وہ بوائل ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے جو کوفتے بنائے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے 1 بائی 1۔ کٹے نہ ڈالیے گا ورنہ یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ تو 1 بائی 1 ایڈ کریں اور اس کو آپ اس طرح سے پھیلا دیں۔ اور یہاں پر فرینڈز آپ کو میں ایک ٹپ دوں کہ آپ نے کوفتے ڈالنے کے بعد چمچ سے نہیں ہلانا، اس کو آپ نے پین کو اسی طرح سے شیک کرنا ہے، ہلانا ہے تاکہ سارے کوفتے اپنی اپنی جگہ لیں۔ جس طرح سے میں ہلا رہی ہوں ایسے بھی آپ نے بھی کرنا ہے تاکہ کوفتے ٹوٹے نہیں۔ اسے کور کر دیں، 20 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں تاکہ کوفتے اندر تک پک جائیں۔ فرینڈز، اب یہاں پر کوفتے بالکل پک چکے ہیں تو چمچ سے بھی ہم ہلائیں گے تو یہ نہیں ٹوٹیں گے۔ تو اب یہاں پر اب ہم کیا کریں گے، اس میں آلو ایڈ کریں گے۔ یہ میں نے کیوبس میں کاٹ لیے تھے، 4 آلو لیے تھے اور اس کو آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر اور اس کو ڈھک دینا ہے اور اس کو مکس کر دیں تاکہ اچھی طرح سے یہ پھیل جائیں اور اس کو ڈھک کے پکا لیں 15 منٹ کے لیے تاکہ آلو گل جائیں۔ تو یہاں پر آلو بھی گل چکے ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں آلو گل چکے ہیں بالکل پراپرلی۔ اب ہم چولہے کو بند کریں گے اور اس کی جو گریوی ہے وہ بھی گاڑھی ہوگی۔ آپ اپنی مرضی سے جتنی گاڑھی چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب چولہے کو بند کر دیں گے۔ تو فرینڈز، یہاں پر ہماری جو ہے وہ کوفتہ آلو کری تیار ہوگی۔ اب اس کے اندر ہم بوائل ایگ ایڈ کریں گے۔ یہاں پر میں نے بوائل کر کے ان کو 2 حصوں میں کاٹ لیا۔ یہاں پہ
जितने भी आप अंडे इसमें ऐड करना चाहते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऐड कर देंगे टॉप पर, और अभी तक ग्रेवी जो है वो गर्म है तो इसलिए इसको इसी वक्त ही ऐड करें। आपने इसको इसमें पकाना नहीं क्योंकि अंडे ऑलरेडी पके होते हैं। इसको धनिए से स्प्रिंकल करें और इसे डिश आउट कर दें। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार रेसिपी तैयार है और इस वक्त मेरे किचन में बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है जो भूख को बढ़ा रही है। बस चाह रहा है जल्दी से खाएं और इंजॉय करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और फ्री में देखने को मिले। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।